السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور جنت و جہنم کی تخلیق فرمائی اور اس کے لیے اہل بھی بنائے اور اس کے لیے راستے بھی مقرر کیے۔ جو جنت کے راستے پر چلے گا اور جنت والا عمل کرے گا، کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، اور جو جہنم والوں کا کام کرے گا اور جہنم کے راستے پر چلے گا تو یقیناً کل قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں جلے گا اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں سے بنا دے، جہنم سے ہم سب کو بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ صلاۃ و سلام ہو ان گنت بے شمار لامحدود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہم سب کے لیے جنت کا راستہ مقرر کیا یا جنت کا راستہ ہمیں بتایا، اس پر چلنے کی تاکید کی اور اللہ تعالیٰ سے جنت کو اور بالخصوص فردوس کو مانگنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد 22 رمضان المبارک 23ویں شب 1441 ہجری مطابق 15 مئی 2020 عیسوی، مختصر قرآنی احکام آپ کی خدمت میں مکسلار پر لائیو پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کے اس قرآنی درس میں یا رمضانی خصوصی درس میں میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 73 پڑھی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ کس طرح ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ارشاد باری ہے: وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جب جمع کیا جائے گا، لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرے،
جنت کی طرف لے جایا جائے گا جماعت کی شکل میں، جماعات کی شکل میں، گروپس کی شکل میں. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ سب جب جنت کے پاس پہنچ جائیں گے. وفتحت ابوابہا، اور ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور جنت کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام علیکم، سلام کریں گے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طیبو تم، بہت اچھا کیا تم نے. فادخلوها خالدین، تو تم ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ. زبردست آیت کریمہ. ایک آیت میں کتنی باتیں ہیں دیکھیے. سبحان اللہ. تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے. آمین یا رب العالمین. کہ جن کو جنت تک لے جایا جائے گا، جنت کے دروازے کھولا جائے گا، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم ملے گا اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ. سیقا اے حشرا، جمع کیا جائے گا، لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈرے اپنے رب سے. کیسے ڈرے؟ تفسیر فرائض پر عمل کیا، دنیا میں جو فرض اللہ نے کیا ان پر، فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت کرنا فرض، بیوی کا حق ادا کرنا، بچوں کی تربیت فرض، فرض جتنی چیزیں تھیں سب پر عمل کیا، اور اللہ کی نافرمانی سے دنیا میں اپنے آپ کو بچایا. شرک، بدعت، بڑے بڑے گناہ جس میں جو ہے جھوٹ، غیبت، زنا، شراب، چوری، ڈکیتی، تہمتیں، گالی، مال باطل طریقے سے ہڑپ کرنا، الزام لگانا، بے عزت کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ظلم کرنا وغیرہ، تمام قسم کے بڑے بڑے گناہ، ان سب سے بچے اور خالص اللہ ہی کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو نہیں ملایا. یہ سب کام کرنے والے متقی ہوتے ہیں. تفسیر میں اس آیت کی یہ بات بتائی گئی ہے. تو جو اپنے رب سے ڈریں گے اس طریقے سے، ان لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. کیسے؟ الی الجنہ، جنت کی طرف لے جائے گا، مطلب جنت اوپر ہے، نیچے نہیں ہے. ایسے نہیں جیسے غالب نے کہا کہ جنت ہے تو کشمیر ہی ہے، وہ ایسی بولا ہوگا، اس کی نظر میں ویسی دکھی ہوگی. وہ جنت اوپر ہے اور جنت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. میری جنت تو آپ ہے، محبت میں آپ بیوی کو بول رہے، یہ الگ بات ہے، پتہ نہیں وہ کس ضمن میں آپ بول رہے، لیکن نہیں بولنا چاہیے. ویسے آپ میری بیگم ہو بولیے، آپ صحیح ہے، میری جنت ہو کیا مطلب؟ آپ کی جنت بیوی نہیں ہے، نہ شوہر آپ کی جنت ہے. سمجھے؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. محبت صحیح ہے، اچھی چیز ہے، بے شک ہونا چاہیے ایک دوسرے کو محبت، لیکن جنت جنت ہے بھائی. جنت کا کیا مقابلہ دنیا کی کسی چیز سے؟ وہ تو زبردست چیز ہے. وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل نے تصور بھی نہیں کیا. اور وہاں ہر قسم کی نعمت موجود ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی، کھانے کی، پینے کی، یوز کرنے کی، استعمال، ایوری تھنگ، ہر چیز لذت کی. وہاں جنت میں جو ہے داخل کیا جائے گا. کیسے؟ زمرا، اللہ کہتا ہے جماعات کی شکل میں. اور اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ جماعت کی شکل میں، پہلے بڑی جماعت جائے گی، پھر دوسری جماعت جائے گی، پھر دوسری جماعت جائے گی، ایک کے بعد ایک جماعت، وفد جائیں گے. سبحان اللہ. یہ جو ہے ان کو جماعتوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، جنت تک لے جایا جائے گا. ٹھیک ہے، گروپس کی شکل میں. اور یہ جتنے گروپس ہوں گے، یہ جماعتیں، یہ سب جنتی لوگ ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے، دنیا میں جنہوں نے عمل کیا تھا، محنت کی تھی، فرائض کی ادائیگی ہوئی، اجتماع، نواہی سے اجتناب کیا، یہ سب لوگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟
جنت کی طرف جب لے جایا جائے گا، حتیٰ اذا جا ہوا، لے جایا جائے گا نا ان کو، فرشتے لے کے جائیں گے ان کو، حتیٰ اذا جا ہوا، یہاں تک کہ جب جنت میں وہ پہنچ جائیں گے، جنت میں نہیں، جنت کے پاس، جب جنت کے پاس وہ پہنچ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جنت کے پاس ہے نا، جنت کے دروازے تک، ٹھیک ہے، اور جنت تک پہنچنا بڑی نعمت ہے۔ اس سلسلے میں بھی حدیث موجود ہے کہ آدمی تمنا کرے گا، جو آخری آدمی جنت میں جائے گا اس کے بارے میں ہے کہ جب دور سے جنت نظر آئے گی تو کہے گا اللہ مجھے وہاں پہنچا دے۔ پہلے گروپ کی شکل میں جائیں گے، لیکن ایک آخری آدمی ہوگا جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جو بہرحال بڑے مراحل گزرے گا، جس کی تفصیل ہے حدیث میں اپنی جگہ۔ یہ خوش نصیب لوگ، یہ سعادت مند لوگ جنہوں نے رمضان کا بھی فائدہ اٹھایا، شوال میں بھی اللہ کی عبادت کی، یہ متقی لوگ، یہ پرہیزگار لوگ جماعتوں کی شکل میں جائیں گے۔ اور جماعتوں کے بارے میں آتا ہے پیغمبر پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء شہداء کے ساتھ ہوں گے، یہ بھی ایک تفسیر ہے، علماء علماء کے ساتھ ہوں گے، ہر گروپ اپنے جیسے گروپ کے ساتھ، کیونکہ سب جنتی ہے نا بھائی، پیغمبروں کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، صحابہ بھی جنت میں جائیں گے، تابعین بھی جائیں گے، علماء بھی جائیں گے، عام لوگ بھی جائیں گے نا، صدیقین بھی جائیں گے، اللہ کے راستے میں جو مجاہد ہوئے شہید ہوئے وہ لوگ بھی جائیں گے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ یہ جو ہے ہر ایک کو، ایسے نہیں کہ ایک عام آدمی کو نبی کے گروپ میں ملا کے جنت میں داخل کیا جائے گا، پہنچا نہیں، نبیوں کا الگ گروپ ہوگا، جماعت جماعت جماعت۔ یہ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، دیکھیے فرمایا الانبیاء مع الانبیاء والصدیقین مع اشکالهم والشہداء مع اضرابهم والعلماء مع اقرانهم، سب آپس میں، اللہ اکبر، پیغمبر سارے ایک ساتھ، کیا منظر ہوگا، اللہ اکبر، سارے صدیقین ایک ساتھ، صحابہ ایک ساتھ، شہداء ایک ساتھ، علماء ایک ساتھ، خواتین ایک ساتھ، عوام ایک ساتھ، سبحان اللہ، حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب جنت تک دروازوں کے پاس پہنچ جائیں گے، مطلب وصلوا الى ابواب الجنہ بعد مجاوزۃ الصراط، یہ کب کا مطلب جنت تک پہنچنا، مطلب وہ پل صراط ہے نا، اس کو کراس کرنے کے بعد کا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا حدیثوں کی روشنی میں جہنم کی پشت پر پل ہے کبری بڑی، وہ جو کراس کریں گے وہ جنت کے تک پہنچیں گے، پھر ان کو جب پہنچ گئے جنت تک تو ختم، لیکن بعض لوگ کٹ کٹ کر کے جہنم میں نیچے گریں گے، کیونکہ جہنم کی پشت پر، جہنم کی پیٹھ پر نیچے جہنم، اوپر پل، اس پر سے گزرنا ہے نا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کیا بات ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب کو پل کے پاس آنا ہے، پل صراط سے گزرنا، پل صراط پر ورود سب کے لیے ہے، كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، سب کو آنا ہے اس پل کے پاس، پل صراط، ٹھیک ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، جو اللہ سے ڈرتے تھے دنیا میں، اللہ ان کو نجات دے گا، یہاں بھی دیکھیے نجات دے گا پل سے، اسی لیے تو پہنچیں گے، اسی لیے کہا گیا یہاں وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، جماعتوں کی شکل میں جنت تک پہنچایا جائے گا، کیوں؟ وہ لوگ کراس کر کے آگے وہاں سے، کیوں؟ کیونکہ وہ تقوی والے تھے، متقی تھے، پیغمبروں کا تقوی الگ، اس درجے پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کا تقوی الگ، علماء کا تقوی الگ، عوام الناس کا تقوی الگ، عام آدمی بھی ڈرتا، پیغمبر بھی ڈرے، لیکن ڈر میں فرق ہے نا بھائی، سمجھ میں آتا کہ نہیں؟ عالم بھی ڈرتا، جاہل بھی ڈرتا اللہ سے، لیکن عالم علم کے بعد جو ڈرتا ہے اس کا خوف الگ ہی ہوتا ہے، جاہل ایسے ہی ڈرتا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی خوف ہے، لیکن بغیر علم کے اللہ کے اسماء و صفات یا اللہ کے افعال کو نہیں جانتا ہے اتنا، یا اللہ کی عظمت کو اتنا نہیں پہچانتا ہے جتنا ایک عالم یا مولوی پہچان کر اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو ڈرنے والا، ہر ڈرنے والا خیر میں ہوگا، ہر ڈرنے والا جنت تک پہنچے گا، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنین جب جنت تک پہنچائے جائیں گے تو وہ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کون ہمارے لیے جنت میں داخل کرے گا۔ اب پہنچ تو گئے، اب جنت میں جانا ہے، اندر کیا کریں؟ حساب کتاب ہو جائے، معاملہ ختم ہو جائے، تو بہرحال حدیث ہے مشہور کہ لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر محمد علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کے بعد معاملہ ہوگا، بہرحال یہ اپنی جگہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
وہی شفاعت کریں گے، پھر جو ہے معاملہ آگے بڑھے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر۔ صحیح مسلم ایک اور ایک حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا اول شفیع فی الجنہ، جنت میں سب سے پہلے سفارش کروں گا، جنت میں داخلے کے لیے میں سفارش کروں گا سب سے پہلے۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا انا اول من یقرأ باب الجنہ، جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا، اللہ اکبر، جنت کا دروازہ نوک کرنے والا سب سے پہلے میں رہوں گا، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم احمد کی ایک حدیث ہے جس میں جو ہے یہ جماعتیں جو جنت میں جائیں گی، پہلی جماعت کیسے جائے گی، دوسری جماعت کیسے جائے گی وغیرہ اس کے بارے میں ہے۔ پہلا گروہ، پہلی جماعت، فرسٹ گروپ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کی شکلیں چودھویں کے چاند کی طرح ہوگی، نہ تھوک، نہ میل، نہ ٹوائلٹ، کچھ بھی نہیں، سبحان اللہ، جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد گروپ دوسری شکل میں ہوگا، سبحان اللہ، پہلا گروپ اس شکل میں ہوگا، کون سا؟ چودھویں کے چاند۔ اس سلسلے میں بڑی روایتیں آئی ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک اور ایک حدیث ہے میری امت میں سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب تفسیر میں ہے یہ آیت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں میری امت میں سے 70,000 لوگ جائیں گے۔ کتنے؟ 70,000، 70,000۔ کیسے جائیں گے؟ وہ700,000 آخذ بین، 7 لاکھ، دو الفاظ، یا تو 70,000 یا 7 لاکھ ایک گروپ میں جائیں گے، ایک دوسرے کو پکڑ کر جائیں گے۔ حتی یدخل اولہم وآخرہم جنہ، پہلا اور لاسٹ، فرسٹ 7 لاکھ میں سے یا 70,000 میں سے پہلا اور لاسٹ دونوں سب جائیں گے۔ وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، اور ان کا چہرے جو ہے کیسے ہوں گے؟ چودھویں کے چاند کے جیسے ہوں گے۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی بیان کی 70,000 یا 7 لاکھ والی، یہ روایت کہاں ہے میں نے نوٹ کیا، ابھی آپ کو بتا رہا ہوں میں، یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے جی، بخاری مسلم دونوں میں ہے یہ 70,000 کے بارے میں۔ یہ لوگ جنت میں جائیں گے ایسے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے وہاں پر۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جنت میں آ گئے، جنت کے پاس پہنچ گئے اور جنت کے دروازے کھولے گئے، جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے، اور جنت کے 8 دروازے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں رمضان میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے رہتے ہیں تاکہ جس کو جنت چاہیے وہ اللہ سے مانگ لے اور اپنی انٹری کرا لے، اللہ اکبر۔ اور رمضان کے مہینے ہی میں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، جس کو نہیں جانا ہے وہ بچا لے اپنے آپ کو، اللہ سے دعائیں کر لے۔ اور یہ دعاؤں کے ایام چل رہے ہیں، راتیں چل رہی ہیں، دوسری شب چل رہی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں کے بارے میں بھی بتایا گیا حدیث میں، صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، مسلم احمد کی بھی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، اور جنت کے دروازے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اہل الصلاح ہوں گے، نماز پڑھنے والے، وہ باب الصلاح، جنت کا باب الصلاح، اس سے داخل ہوں گے، اور جو صدقہ کرنے والے لوگ ہوں گے وہ باب الصدقہ سے داخل ہوں گے، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے وہ باب الجہاد سے داخل ہوں گے، اور جو روزہ رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ باب الریان سے داخل ہوں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے لیے سارے دروازے کھولے جائیں گے، سارے دروازوں سے داخلہ ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم رہو گے وہ۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم کی حدیث جو مشہور حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سے داخلہ دے، آمین یا رب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اگر اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے
پھر یہ دعا پڑھتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے جس میں سے شاید داخل ہو جائے. سبحان اللہ. وضو کے بعد کی دعا جس کو بہت سارے لوگ لیٹ لیتے پڑھ لیتے بھول جاتے بھی، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. آگے فرماتا اللہ تبارک و تعالی، آگے بڑھتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، جنت کا داروغہ ان سے کہے گا کیا؟ طیبوا سلام علیکم. جواب کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، جواب دیں گے یہ لوگ، جواب ضرور دیں گے لیکن اس میں یہاں پر ذکر نہیں ہے. سلام علیکم، سلام کرے گا جنت کا داروغہ، سلام کرے گا ان کو. کن کو؟ اہل جنت کو. دیکھیے کیا ویلیو، کیا مقام ہے ان کا. سبحان اللہ. وہ سلام کرے گا سلام علیکم، جیسے دنیا میں ایک دوسرے پر مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. سلام علیکم، سلامتی ہو. سلام سے انٹری ہو رہی ہے ان کی. سلام کا مطلب السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. دنیا میں سلامتی کی یہ رات ہے جس میں ہم جو ہے ہیں. شب قدر سلامتی والی رات ہوتی ہے. جو اللہ سے سلامتی مانگے گا کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ وہاں جنت میں سلامتی ہوگی. سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تم نے بہت اچھا کیا. کیا مطلب بہت اچھا کیا؟ اچھے کام کیے، ایمان لائے اچھا کیے، قرآن پڑھے اچھا کیے، توبہ کر لی اچھا کیے. تم اچھا کیا، تم نے سب اچھا، حسنات کیے، نیکیاں کیے، صدقہ کیا اچھا کیا، درس سنے اچھا کیا، علم حاصل کیا اچھا کیا، سچ بولے اچھا کیا، وعدہ پورا کیا اچھا کیا، بیوی کا حق ادا کر دیا اچھا کیا، شوہر کی اطاعت کی اچھا کیا، بچوں کی اسلامی تربیت دینی تربیت کی اچھا کیا، اللہ سے ڈرتے ڈرتے رہے اچھا کیا، حرام چھوڑ دیا اچھا کیا، حلال کھایا اچھا کیا، ماں باپ کی قدر کی اچھا کیا، بیوی کی بات سنے، بیوی کا حق، بیوی کو بھائی تمہارا اما اما تم اما اما، بیوی کی باتوں میں آ کر تم نے اپنی ماں کے ساتھ نافرمانی نہیں کی اچھا کیا، اما کی باتوں میں آ کر بیوی پر ظلم نہیں کیا اچھا کیا، سب اچھا کیا. تم نے دنیا میں اچھا کام کیا. فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ طیبین کو، نیک لوگوں کو جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کرے گا. اور یہ دخول ہمیشہ کے لیے ہوگا. ایسا نہیں کہ آدمی کو یہ فکر لاحق ہو کہ کیا پتا آج جا رہے اندر پھر کچھ غلطی الٹی ہو جائے واپس کر دیں گے. غلطی کرنے والوں کو تو انٹری نہیں ملتی ہے. سارے غلطیاں تو کلیئر کر دیے گئے، بالکل صاف و صفاف کیا بولتے ہیں، صاف کیا گیا آپ کو. آپ کے دل صاف، آپ صاف، نیک عمل کیے، اچھا کام کیے، بخشوا لیے، معافی مانگ لیے، اللہم انک عفو پڑھے، گناہوں سے بچے، نیکیاں کی، اچھا کیے نا، جاؤ اب خلاص. اور ڈرنا ہو واپسی کا نہیں. کیوں؟ خالدین، ہمیشہ رہو. قرآن کی متعدد آیتوں ہیں جن میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو ہے خالدین فیہا ابدا، جنت والے جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گے، اور جہنم میں بھی کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں داخل کیا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. اور جنت کے دروازوں سے داخلہ، سبحان اللہ. ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے جس میں جو ہے، لمبی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگ جو ہیں بغیر حساب کے جو جنت میں داخل ہونے والی امت، ان کے بارے میں جو آیا ہے حدیث میں کہ ان کو رائٹ دروازے سے جنت کے داخلہ دیا جائے گا، باقی کے لوگ دوسرے دروازوں سے داخل ہوں گے. اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذرا دروازے کے بارے میں سنیے، اس کے 2 جو پٹ ہیں جنت کے دروازوں، دروازے کے 2 پٹ ہوتے ہیں نا. اب ہم دروازے یہ دنیا کے گھر کے دروازے ہیں یا محل کے دروازے ہیں، وہ تو جنت کے دروازوں کا کیا عالم ہے. ان کے 2 پٹ کے درمیان کی دوری کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ اور حجر، جو بصرہ یا مکہ اور بصرہ کے درمیان کتنا فاصلہ، کتنے کلومیٹرز، اتنا لمبا دروازہ ہوگا، داخل ہوں گے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا کہ جنت کے جو 2 پٹ ہیں اس کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے، اور زحمے کے ساتھ داخل ہوں گے وہاں پر لوگ، اتنے زیادہ ہوں گے کیونکہ امت کثیر ہوگی جو جنت میں داخل ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں سے شامل ہو جائے. ایسے نہیں کہ زحمہ نہیں ہوگا، زحمہ ہوگا وہاں پر. یہ حدیث میں زحمہ کا لفظ ملتا ہے. زحمہ کی وہ جو آواز ہوتی ہے نا، زحمہ کی جلدی جلدی جا رہے آواز جانے کی، سب مل کر جا رہے جنت میں ویسے، حالانکہ 40 سال کا دنیا اس میں جو ہے فاصلہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ جو جنت کے دروازے کے بارے میں ہے،
پھر جنت میں جو داخل ہونے والے ہیں گروپ ہم نے بتا دیا، پہلا گروپ جو جائیں گا 14ویں کے چاند کے اعتبار سے، لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے عمل کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ طیب تم پر عمل کرنا، طیب تم، فرشتہ کیا کہے گا؟ تم نے اچھا کیا، مطلب عمل بھی اچھا کیا، قول بھی اچھا کیا۔ یہی علماء نے اس کی تفسیر میں بیان کیا، قول بھی اچھے رہے، یعنی تم نے گالی نہیں بکی، سچ بولا، ایمانداری، اچھی بات کرتے تھے، قول سدید، اور عمل بھی تم نے اچھا کیا، عمل برا نہیں، کیونکہ نیک عمل انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، قیامت کے دن کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس چیز کے بدلے جو تم نے عمل کیا دنیا میں۔ تو عمل سے جنت ملتی ہے، فادخلوها خالدین، جنت میں داخلہ ہو جائے گا پھر، اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے سبحان اللہ پھر تو خیر خیر، نیک لوگ جائیں گے نا جنت میں، برے آدمی تھوڑی جائیں گے۔ تو ایک آیت ہے قرآن میں جو کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کیا، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا نیک عمل کرو، دنیا میں محنت کرو، جد و جہد کرو، جنت میں دوں گا۔ ہم نے جد و جہد کی، محنت کی، تاقراتوں میں بھی، عشر اواخر میں بھی، رمضان میں بھی، شوال میں بھی، ذی القعدہ میں بھی خوب محنت کی اللہ کی عبادت میں، اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ آج ہم جنت میں جا رہے ہیں، اندر جنت میں ہمارا داخلہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں گے وہاں پر بھی، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الجنہ۔ اور ایک آیت ہے وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ ایک اور ایک آیت ہے وہاں اس میں بھی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامة من فضله ولا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ کیا جنت ہمیں مل گئی ہے، اللہ کا شکر، ہمارے سارے غم ختم ہو گئے، ہم کو ذرا غم تھا جنت میں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا۔ ہمارا رب بڑا بخشنے والا ہے، جس نے ہمیں ایسے مقام پر داخل کر دیا اپنے فضل و کرم سے، جہاں نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ جو ہے بیکار چیزیں ہوں گی، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ سب اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ کی تعریف میں جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر تو پوچھیے مت، جہاں چاہے رہیے، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، قرآن کی وہ بھی آیت موجود ہے، جنت میں جہاں چاہے رہیے، جو چاہے کھائیے۔ پھر کیا انتظام، کیا کھانا، کیا پینا، کیا نعمتیں، اب وہاں نماز نہیں، شب قدر کی تلاش نہیں، رمضان کے روزے نہیں، 5 وقتہ نمازیں نہیں، یہ سب نہیں ہے نا، یہ فرائض دنیا میں ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، کیا انتظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں جو کرے گا وہاں وہ پائے گا، جو بوئے گا وہ کمائے گا۔ تو آج اگر ہم عمل کر لیں، یہ دنیا کی زندگی یہی ہے، خوب عمل کریں، وہاں پھر عمل نہیں ہے، وہاں اجر ہی اجر ہے۔ آج عمل ہے، کل بدلہ ہے، کل بدلہ ہے لیکن عمل نہیں ہے، لہٰذا بدلے کے دن کے لیے عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرف خاص توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی اہم راتیں چل رہی ہیں اور رمضان کا ماحول ہے، عمل کرنے کا جذبہ بھی ہے، عمل کا ماحول بھی ہے، تو کیوں نہ میں اور آپ عمل میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ انفرادی اعمال کا بہت اچھا موقع مل گیا ہے، اپنے آپ کو مصروف کر لیں اعمال صالحہ میں مختلف قسم کے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ جو آیت میں خوشخبری سنائی گئی ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور فرشتے ہماری استقبال کریں اور جنت کا داروغہ ہم کو سلام کر کے جنت میں ہمیں داخل کر دے، اور ہم انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو جنتوں میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے لیے دنیا میں آسان راستہ اگر آپ کو چاہیے تو علم حاصل کرنا ہے، جیسا کہ بخاری کی حدیث اس سلسلے میں آئی ہے، اور علم حاصل کرنے سے جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ اور ایمان اور عمل صالح ہو، ایمان اور عمل صالح، ایمان کو شرک سے بچانا، عمل صالح ہو بدعات سے بچانا، ریاکاری وغیرہ سے بچانا، تو انشاءاللہ کل جنت پکی ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس عظیم ترین جنت کو پانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جنت کو مانگنے کی، جنت کے راستے پر چلنے کی، جنت والا عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔